السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام نے ہمیں ایک بہترین ہی طریقہ بتایا ہمیں زندگی گزارنے کا۔ ایسا نہیں کہ جب ہم دین اسلام قبول کرتے ہیں یا جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہمیں تنہا چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی جیسے آپ کی مرضی آپ ایسے زندگی گزارو، نہیں، لیکن بلکہ دین اسلام نے ہمیں ایک بہترین زندگی گزارنے کا ایک وے آف لائف بتایا ہے۔ آپ نے طریقہ بتایا کہ آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ قبر میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کے کیا کام آئے گا، جب آپ آگے آخرت میں جائیں گے وہاں پہ آپ کے کیا کام آئے گا۔ یہ ایک ہمیں ایک پیٹرن دے دیا گیا، ایک پورا وے دے دیا کہ ہمیں اس طرح سے کام کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے پاک دامنی، عفت، ایک یہ بہت بڑا لفظ ہے، ایک بہت بڑی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس کی تعریفیں کی ہیں، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو دیکھیں جیسے ہر چیز ایک نعمت ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہر چیز کا ایک نعم البدل ہے، یعنی کہ یار اگر آپ الٹرنیٹ جسم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہے تو یہ ہے، یہ نہیں تو یہ ہے۔ لیکن پاک دامنی عفت وہ چیز ہے جس کا نعم البدل نہیں ہے، جو زندگی میں آپ کو ایک بار ملتی ہے، اگر یہ ایک بار چھین جائے تو یہ دوبارہ نہیں آ سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں کہ جو لوگ پاک دامن لوگ ہوتے ہیں نا تو کیا ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن روز محشر جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو کہیں بھی دھوپ، ساری جگہ دھوپ ہوگی، کہیں بھی چھاؤں کا ذرہ برابر بھی نشان نہیں ہوگا۔ جب ہم گرمیوں میں باہر جاتے ہیں تو ایسے ہی آج کے موسم میں اگر ہم دن میں باہر چلے جائیں تو ہم سورج کے دن کے ٹائم 11-12 بجے تو ہم ٹھہر نہیں سکتے، حالانکہ سورج اب ہم سے کتنا دور ہے۔ جب قیامت کے روز ایک نیزے کے فاصلے پر ہوگا اور زمین پیتل کی ہو چکی ہوگی، اس طرح تپ رہی ہوگی، تو اس دن صرف عرش کے سایہ ہوگا، اور عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جن میں ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہوگا کہ جو پاک دامن لوگ ہوں گے، جس نے اپنے آپ کو، کسی مرد نے کسی عورت کو دعوت دی ہوگی، اس عورت نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور کسی عورت نے مرد کو دعوت دی ہوگی برے کام کی تو مرد نے کیا کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو وہ لوگ بھی اس عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ یعنی یہ حدیث میں بتایا گیا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تعریف ان کی فرمائی ہے کہ پاک دامن لوگوں کی تعریفیں فرمائی ہیں کہ جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں۔ پاک دامنی آخر ہے کیا کہ دیکھیں، پاک دامنی سمپل ایسے ہی ہے کہ جو مرد یا عورت کے جسمانی تعلق ہے نا، جو لوگ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، یعنی زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ کچھ احکام ایسے بتائے کہ تم جھوٹ نہ بولو، تم شراب نہ پیو، یہ، لیکن جب آئی اس کی بات کس کی، عفت کی، پاک دامنی کی، زنا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ تم نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس سے تمہیں دور رہنا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ یہ ایک دفعہ نعمت یہ چلی جاتی ہے نا، تو بعد میں جتنا بھی انسان وہ کر لے، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، لیکن وہ جو انسان کی سیلف رسپیکٹ، ایک جو رسپیکٹ ہوتی ہے نا، وہ چھن جاتی ہے۔ اور لیکن تو پھر یہ چیز ہے، تو لیکن آج اللہ تعالیٰ معاف فرمایا، ہمارے معاشرے میں آپ اسی چیز کو دیکھیں کتنی عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو قرآن پاک میں نا احادیث میں ان کے بہت سارے واقعات بھی لکھے ہیں۔ تو ایسے تھا ایک واقعہ کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، سفر پہ جا رہے تھے، تو وہ نا ایک غار میں گئے، تو اچانک نا غار کی ایک جو پتھر تھا نا، بڑی چٹان سی، اس غار کے منہ کے آگے لگ گئی۔ تو ان 3 لوگوں نے نا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام آپ رضا کے لیے کیا تھا، تو آپ اس کے واسطے سے تو یہ پتھر آپ ہٹا دیں۔ تھوڑا سا سرک گیا وہ چٹان جو پتھر تھا۔ دوسرے بندے نے دعا کی، اسی طرح تیسرے بندے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ تو جانتے تھے نا کہ اس عورت نے مجھے ایک دفعہ گناہ کی دعوت دی تھی، تو میں گناہ سے بچ گیا تھا، تو اس کے واسطے سے میں نے صرف آپ کے ڈر سے وہ کیا تھا، تو آپ پتھر ہٹا دیں۔ یعنی قرآن پاک احادیث میں اس کا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پاک دامن لوگ ہوتے ہیں ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ دہلی میں نا ایک دفعہ قحط پڑ گیا تھا، تو جتنے بھی علماء تھے، جتنے بھی محدث، سارے لوگ نا ایک میدان کی طرف نکل آئے،
اور کیا کیا وہاں پہ نماز استسقاء اللہ سے توبہ کریں. ایک بندہ نا ایک عورت اونٹ پہ بیٹھی تھی اور ایک لڑکا, تو انہوں نے اس اونٹ کو لے کے جا رہا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ سارے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں, تو اس لڑکے نے اونٹ کی اپنی سواری کو وہاں پہ کھڑا کیا, عورت اس پہ بیٹھی تھی. تو وہ اس ہجوم میں گیا وہ لڑکا کہ پوچھنے کے لیے آخر کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جی یہاں پہ قحط سالی ہوگی, ہمارے جانور مر رہے ہیں, کھیتیاں ہماری خراب ہو رہی ہیں, لوگ ایسے بے حال ہیں, تو اس لیے ہم یہاں پہ دعا مانگنے کے لیے آئے ہیں. وہ لڑکا دوبارہ اونٹ کے پاس گیا, تو اس عورت کا نا دوپٹہ جو تھا اس کے ایک پلو کو پکڑ کے نا اس نے دعا کی, تو دعا مانگ کے وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ ہوا چلنے لگی, بادل آئے, بارش شروع ہو گئی. لوگ بہت شوکڈ ہوئے, یعنی حیران ہوئے کہ یار یہ کیا معاملہ ہوا ہے. تو لوگوں نے نا اس نوجوان کے پیچھے دوڑ لگا دی. جب وہ سفر میں تو تھا وہ, انہوں نے پوچھا کہ بھائی تو نے ایسا کیا معاملہ کیا, تو ایسا کیا عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نے دعا مانگی تھی یہ قبول ہو گئی. میں نے کہا بھائی یہ میرا کچھ نہیں, مجھ پہ جب بھی مجھے کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے, لوگ پوچھنے کی یار کیا مستجاب دعویٰ ہے, تو مستجاب دعویٰ بھی نہیں, تو جو دعا مانگتا قبول ہو جاتی ہے. اس نے کہا بھائی یہ میرا کمال ہے, میری والدہ کا کمال ہے. میں اپنی والدہ کو بچپن سے دیکھتا رہا ہوں, یہ پاک دامن ہے یہ, تو میں نے بچپن سے یہ آزمایا کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ یا پریشانی پیش آتی ہے میں اپنی والدہ کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے وہ معاملہ صحیح کر دیتا ہے. یعنی میری والدہ پاک دامن ہے. تو ایک تو تھا کہ جب پاک دامن لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں. دوسرا بتایا کہ اگر آپ پاک دامن لوگوں کے وسیلے سے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ وہ بھی رد نہیں کرتے, اسے بھی قبول کرتے ہیں. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ پاک دامن لوگوں کو اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ان کے فضائل بتائے ہیں تو وہیں پہ ان کے نقصانات بھی, کہ دیکھیں جب لوگ پاک دامنی کو پامال کرتے ہیں, یعنی جب دنیا میں زنا عام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے عذاب دیتے ہیں. عذاب جب ہم سورج گرہن ہوتا ہے, چاند گرہن ہوتا ہے, زمین پہ زلزلے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دوسرے عذاب آتے ہیں, یہ انہی چیزوں کا وبال ہے. کہ آج دیکھیں ہماری یہ کتنی چیزیں عام ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یونیورسٹیز میں دیکھ لیں لڑکا لڑکی کا تعلقات ہیں, نامحرم ہیں, ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ چیزیں ہیں. تو آج دیکھیں آج ہم پہ عذاب آ رہا ہے, تو اس کے لیے نا پاک دامنی کے لیے شریعت مطہرہ نے کچھ اقدامات بھی بتائے ہیں کہ جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو آگے کا سٹیپ دیں گے. تو کچھ جیسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اس کے کچھ سٹیپس ہیں, تو آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا. اسی طرح پاک دامنی کے کچھ سٹیپس ہیں. تو انہوں نے پہلے بتایا گیا کہ جب آپ کے بچے لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں, شادی کی عمر کو پہنچ جائیں, تو ان کی جلد شادی کرنی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب نکاح ہوتا ہے نا تو لڑکا اور لڑکی میں حیا آ جاتی ہے, تو وہ خود گناہوں سے بچ جاتے ہیں. ان کے اندر ایک ہوتا ہے کہ نہیں بھائی, جب اللہ تعالیٰ مجھے ایک رائٹ وے دی ہے اپنی خواہشات پوری کرنے کا, میں حرام کی طرف کیوں جاؤں؟ جب میرے پاس حلال وے ہے, حلال طریقہ ہے, تو میں حرام کی طرف کیوں جاؤں؟ یہ چیز ہے. تو اسی طرح آگے بتایا گیا کہ دیکھیں لڑکا اور لڑکی کے اندر جتنا فاصلہ ہوگا اتنا اچھا ہے. لیکن آج اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, آج ہم اپنے اداروں میں دیکھیں, یونیورسٹیز میں دیکھیں, کالجز میں دیکھیں, لڑکا لڑکی ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے ہیں, کلوز ان کے ریلیشن ہے, ساری چیزیں یہ. تو اس طرح گناہوں کے ہم نے خود تو اپورچونیٹیز ان کو دی ہیں, پھر دیکھیں خود ہم نے ان کو کیا, دلدل میں دھنسا دیا, بعد میں خود ہی والدین ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا یہ ہو گیا, ہمارے بچوں کا یہ ہو گیا. کہ دیکھیں جب نوجوان لڑکا یا لڑکی ہوتے ہیں نا, اس میں تعلق میں بڑھتے ہیں, شیطان تو آپ کو پتہ ہے انسان کا دشمن ہے, تو اس ٹائم انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا. لیکن جب وہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے پاک دامن لوگوں کی تعریف بھی کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب زلیخا نے ان پہ تہمت لگائی تو انہوں نے جب اس کو دعوت دی, انہوں نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو یہ اسی طرح جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی گواہی دی. حضرت مریم علیہ السلام پہ جب انہوں نے تہمت لگائی تھی کہ تم بدکار ہو, یہ ہو, تو اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی قوت عطا فرمائی تھی. انہوں نے کہا تھا میری ماں پاک دامن ہے, تم اس کو کچھ نہ کہو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ خود ان کا پھر تعریف فرمائی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, ہم خود بھی پاک دامن نہیں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں.
اپنے آپ کی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کہ اپنی نظریں ہم نے جھکا کے رکھنی ہیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے، یہ چیز موسٹ امپورٹنٹ بتائی گئی ہے قرآن پاک میں۔ تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو دیکھیں، آج ہمارا جو معاشرہ ہے نا، ہماری ٹرینڈ آ گئی ہمیں شادیاں دیر سے کرنے کا، تو یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، تو ہم نے اس ٹرینڈ کو ختم کرنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔